اس لیے علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ یہاں پر بخاری شریف کے نسخے سے ناسخین سے ایک لفظ چھوٹ گیا ہے، وہ کیا ان عبادۃ بن صامت اخبر ان رسول اللہ، سمجھ گئے آپ کہ بے شک عبادہ ابن صامت نے خبر دی کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا۔ اخبرنی یا اخبرنا یا اخبرہ فعل کا حذف ضروری ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں بلا حذف کے کوئی بات نہیں بنے گی، اس لیے اخبرہ میں حذف ماننا ضروری ہے۔ امانہ یہ ہوا کہ عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، یہ جملہ حالیہ ہے، حولہ خبر مقدم ہے، عصابۃ موصوف ہے، من اصحابہ صفت ہے، یعنی حولہ عصابۃ کائنۃ من اصحابہ، حولہ ظرف ہونے کی وجہ سے اس کو مقدم کر دیا گیا ہے، اور یہ پورا جملہ اسمیہ حال ہے، اور جب جملہ اسمیہ حال ہو تو شروع میں واو لے کر کے آتے ہیں، اس لیے فرمایا وحولہ، کہ نبی کریم نے فرمایا اس حال میں کہ آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب کی ایک مبارک جماعت تھی، اس حال میں فرمایا، کیا فرمایا وہ تو آگے آ رہا ہے، فرمایا کہ اس حال میں کہ آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب کی ایک جماعت تھی، اور اصابہ کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوگوں کی جماعت، اصابہ کا واحد نہیں آتا ہے، اور اس کا اطلاق 10 سے لے کر 40 افراد کی جماعت پر ہوتا ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے، بایعونی، مجھ سے بیعت لو، میری بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے۔ یہ ان افعال کے نہ کرنے کی بیعت ہے جو افعال کے عرب میں زیادہ کر لوگ کرتے تھے۔ ولا تزنوا، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، تشریح میں پہلے کر چکا ہوں۔ ولا تأتونا ببہتان، اور اپنی طرف سے گڑھ کر بہتان نہیں پیش کرو گے، یا اپنے دل سے بہتان پیش نہیں کرو، بہتان نہیں لگاؤ گے، اور یا حال اور مستقبل میں بہتان نہیں لگاؤ گے، اور یا کسی کے سامنے کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے۔ میں نے چاروں معنی کی تشریح پہلے کر دی ہے۔ ولا تعصوا فی معروف، اور کسی نیک کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے، اس کی تشریح میں پہلے کر چکا۔ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، فمن وفا منکم، من موصولہ ہے، وفا منکم صلہ ہے، موصول صلے سے مل کر مبتدا ہے، فاجرہ علی اللہ، اجرہ مبتدا ہے، علی اللہ خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہے، فمن وفا پہلے والے مبتدا کی، اور من یہ اس میں موصول ہے، پڑھا آپ نے قافیہ میں کہ جب مبتدا معنی شرط کو متضمن ہو تو اس کی خبر میں فا کا دخول صحیح ہوتا ہے، تو یہاں پر مبتدا معنی شرط کو متضمن ہو، اس کی 7 صورتیں علامہ جامی نے ذکر کی ہیں، انہی میں صورت یہ ہے کہ مبتدا اس میں موصول ہو اور اس کا صلہ فعل ہو، جیسے کہ یہاں پر ہے، تو معنی یہ ہوا کہ تم میں سے جو ان تمام کو پورا کرے، شرک نہ کرے، چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، قتل نہ کرے، بہتان نہ لگائے، نافرمانی نہ کرے، تو جو تم میں سے ان تمام کو پورا کرے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ ہمارے یہاں پر اللہ کے ذمے پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، تو علی اللہ میں جو علی ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ تفخیم کے لیے ہے، اس اجر کی عظمت کو بتانے کے لیے ہے، اور اجر تو کہتے ہیں بدلے کو، اور انسان کتنا بھی نیکی کر لے
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو جو ثواب ملے گا وہ اللہ کا فضل ہوگا، اجر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو دے دی ہیں کہ اس کی تمام نعمتوں کی عبادت ان سابقہ نعمتوں کا عوض بھی نہیں بن سکتی، اس پر اجر الگ سے کیا واجب ہوگا۔ تو یہاں پر اجر سے مراد وہ ثواب ہے جو صورتاً اجر کے مشابہ ہے۔ تو معنی ہوگا فمن وفا منکم، تم میں سے، اب منکم میں خطاب اہل ایمان سے، صحابہ سے ہے، کہ تم میں سے جس نے ان کو پورا کر دیا تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة اللہ۔ ذرا اس جملے کی ترکیب پر غور کر لیجئے گا۔ من موصول، اصاب من ذالک، اصاب من ذالک فعل اپنے فاعل اور مفعول اور ظرف لغو سے مل کر معطوف علیہ ہے۔ فعوقب فی الدنیا، فعوقب فی الدنیا، یہ عوقب فی الدنیا جو ہے، فعوقب فی الدنیا یہ فا عاطفہ ہے، عوقب فی الدنیا یہ معطوف ہے۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے صلہ ہے، موصول صلے سے مل کر یہ مبتدا ہے۔ فہو کفارۃ اللہ، ہوا مبتدا ہے اور کفارۃ اللہ اس کی خبر ہے، اور مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے یہ خبر ہے من اسم موصول مبتدا کی، جو مبتدا اپنے صلے سے مل کر، تو فہو کفارۃ اللہ میں فا یہ خبر پر داخل ہے۔ ابھی میں نے تشریح کی اس لیے کہ مبتدا معنی شرط کو متضمن ہے۔ تو اب معنی یہ ہوگا ومن اصاب من ذلک شیئا، اور ان میں سے جو پہلے ذکر ہوئے ان میں سے اگر کسی نے کسی چیز کا ارتکاب کر لیا اور ارتکاب کرنے کے بعد اس کی سزا اس کو دنیا میں مل گئی، فہو کفارۃ اللہ، تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کسی نے چوری کر لی، زنا کر لی، یا قتل کر دیا، یا بہتان لگا دیا، اور بعد میں اس کو چوری کی، زنا کی، قتل کی، بہتان کی سزا مل گئی، تو اب یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہے۔ جو ذکر کیا گیا ان میں سے اگر کسی کا ارتکاب کر لیا اور اس کی سزا اس کو دنیا میں مل گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ ما سبق میں تو اللہ تشرکوا باللہ بھی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے شرک کر لیا، معاذ اللہ مرتد ہو گیا اور قتل کر دیا گیا تو کیا یہ قتل کرنا بھی اس کے لیے کفارہ ہے؟ تو حالانکہ شرک کے بعد تو سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، اب تو اگر قتل ہو جائے گا تو یہ قتل اس کے لیے کفارہ نہیں بنے گا۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ مراد ہے شرک کے علاوہ۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ تو میں آپ کو بہت واضح دلیل بتاتا ہوں جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کر دیا تھا۔ فمن وفا منکم، منکم ہے، منکم خطاب اہل ایمان سے ہے، تو مراد یہ ہے کہ اہل ایمان میں سے کوئی مومن گناہ کا ارتکاب کر لے، مطلب ارتکاب کرنے والا مومن رہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس سے مراد گناہ ہے، شرک نہیں ہے، اس لیے کہ شرک کرنے والا جب شرک کر لے گا تو وہ تو مومن ہی نہیں رہے گا۔ اور فمن وفا منکم میں خطاب اہل ایمان سے ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر مراد شرک کے علاوہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ چونکہ قرآن فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اجماعی امت ہے اس بات پر کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اگر کسی پر حد جاری ہو گئی تو
حد اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی، تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ حدود و تعزیر کفارہ نہیں ہے۔ اور رہا یہ جو کہا گیا ہے کہ اس کے لیے کفارہ ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ جب کہ وہ اس گناہ سے توبہ بھی کرے تو توبہ یہ اس کے گناہ کو مٹانے والی ہوگی، یہ حد اور سزا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سزا کے لیے ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ یہ سزا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سزا اور حد کے بعد آخرت کا جو عذاب ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر عوقبہ سے مراد حدود اور تعزیر ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ بات ہے بیعت عقبہ ثانیہ کی، اور اس وقت تک حدود و تعزیر یہ مشروع نہیں ہوئے تھے، ان کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس لیے فعوقبہ فی الدنیا سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا اور بعد میں وہ مصیبتوں میں مبتلا ہو گیا، تو یہ مصیبتوں میں مبتلا ہو جانا، پریشانیوں میں مبتلا ہو جانا، یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اب جواب حاصل یہ ہوا کہ اگر کسی انسان پر کوئی انسان ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا مرتکب ہو گیا اور بعد میں کسی مصیبتوں میں اللہ نے اسے مبتلا کر دیا، تو مصیبتوں میں مبتلا ہونا یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ حدود و تعزیر یہ کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت تک تو حدود و تعزیر کا حکم ہی نہیں تھا۔ ہاں، اچھا، یہ آپ نے بات سمجھ لی ہوگی۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، کہ اگر کسی انسان نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا، لوگوں پر ظاہر نہیں ہوا، اور لوگوں پر ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی حد بھی نہیں لگی، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، تو اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے، إِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، چاہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے، وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، چاہے تو اس کو سزا دے۔ یعنی اگر گناہ کیا اور دنیا میں اس کا گناہ معلوم نہیں ہوا، تو اب اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے، چاہے تو اس کو گناہ کی سزا دے اور چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ اب ذرا اس بات پر آپ توجہ رکھیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گار کو سزا دینا اللہ پر واجب نہیں ہے، تو اسی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نیک کام کرنے والے کو ثواب دینا یہ بھی اللہ پر واجب نہیں ہے، نہ ثواب دینا واجب ہے اور نہ سزا دینا واجب ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فبایعناہ علی ذلک، تو ہم نے اس پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بیعت کر لی۔ کس بات پر بیعت کر لی؟ نہ شرک کریں گے، نہ چوری کریں گے، نہ زنا کریں گے، نہ اولاد کو قتل کریں گے، نہ بہتان باندھیں گے، اور نہ کسی نیک کام میں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کریں گے۔